اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری عمل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں بھی میں نے ایک عمل بتایا ہے رزق کی فراوانی کے لیے، مالی تنگ دستی کے لیے۔ اس سے پچھلے ہفتے میں بھی میں نے ایک عمل بتایا رزق کی تنگی کے لیے یا روزگار کے لیے، مالی تنگ دستی کے لیے، کیونکہ رزق کا اتنا مسئلہ ہے کہ ہر ہفتے میں بیسیوں لوگوں کی جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ سرچ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو ذرا بھی، حالانکہ اتنے اعمال، چلو شروع میں چینل تھا تو ان کا جائز مطالبہ تھا، اب تو اتنے اعمال رزق کے حوالے سے آرزو چینل پہ بھی ہیں، تلاش چینل پہ بھی ہیں، کملی چینل کے اوپر بھی ہیں، تو جو کسی کو آسان لگتا ہے وہ کر لے، تو بجائے کہ وہاں سے دیکھنے کے بس وہ ایک یہ جی رزق کی تنگی ہے کوئی عمل بتا دے، رزق کی تنگی ہے کوئی عمل بتا دے۔ بھائی بیسیوں اعمال ہر طرح کے بتائے ہوئے ہیں تاکہ ہر طرح کا بندہ اپنی فرصت اور قدرت اور استعداد کے مطابق کر سکے۔ جس طرح کا اس کا مسئلہ ہے، مسئلہ گمبھیر ہے تو اس کے مطابق اعمال بتائیں، مسئلہ کم درجے کا تو اس کے مطابق اعمال بتائیں، قرآن پڑھا ہوا ہے تو اس کے مطابق بھی اعمال ہیں، جو قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کے مطابق بھی اعمال ہیں۔ ہر طرح کے اعمال، 5 4 اعمال ہیں، آرزو چینل پہ بھی ہیں، تلاش چینل پہ بھی ہیں۔ تو ہمارا اللہ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، صرف مقدروں کا رونا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کب تک مقدروں کا رونا روئیں گے؟ کبھی یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ اللہ والو تمہارے مقدر لکھنے والا کون ہے؟ کیا اللہ سے زیادہ اچھے مقدر لکھنے والا بھی معاذ اللہ کوئی ہے؟ جب لکھنے والا اچھوں سے اچھا ہے تو تیرے مقدر برے کیسے ہوگے؟ سمجھ آئی؟ اسی طرح لوگ اکثر اوقات جو کمنٹس کرتے ہیں یا وائس میسیج بھیجتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے حضرت صاحب ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہماری قسمت ہی سو گئی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قسمت کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک سوتی ہے اور کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک جاگتی ہے۔ اللہ والو نہ تو قسمت سوتی ہے نہ قسمت جاگتی ہے۔ قسمت لکھنے والا بھی اللہ ہے، تقدیر لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے کوئی برا نہیں لکھا، یہ ہمارے اعمال ہیں جو برا بنا دیتے ہیں۔ یہ کپڑا کمپنی نے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہے، میں نے پہن کے اس کو آلودہ کر دیا، اس میں کمپنی کا کیا قصور ہے؟ جب آپ بازار سے کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ گھڑی لینے کے لیے جاتے ہیں پیکنگ میں ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، بعد میں یہ خراب ہو جائے، اس کی چین خراب ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے یا خراشیں آ جائے تو قصور کس کا؟ کمپنی کا ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت یا ہماری تقدیر بے انتہا خوبصورت لکھی ہے، ہم نے اپنے اعمال سے اس کو آلودہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو بجائے ادھر آنے کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے تو مقدر ہی سو گئے نے، ہماری قسمت ہی سو گئی ہے، ہمارے تو مقدر ہی برے ہیں، ہماری تو قسمت ہی بری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہی بولتے وقت نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، آگے میں اتنی مصیبتوں میں ہوں، ساتھ میں یہ فکریں بول رہا ہوں اور اللہ کا غضب آ رہا ہے۔ تو لاشعوری طور پہ کیونکہ شعور نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو میں معاذ اللہ پہ بہتان لگا رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے مقدر ٹھیک نہیں لکھے۔ یہ مقدر تیرے اللہ نے لکھے ہے، کسی پاکستانی ٹھیکیدار نے نہیں لکھے کہ تجھے لکھنے والے پہ شک ہو گیا ہے، یہ اللہ نے لکھے ہیں۔ تو جب اللہ پہ تیرا اعتقاد اور ایمان اور یقین ہے کہ اللہ سب سے اعلیٰ اور اس کا لکھا ہوا بھی سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا لکھا ہوا سب سے بندے کے لیے بہتر اور اعلیٰ ہے، جو اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ کسی بھی طرح کی مالی تنگ دستی ہو، یعنی سرے سے کوئی کاروبار نہیں ہے یا ملازمت نہیں ہے، یا کاروبار ہے لیکن کنبہ بڑا ہے یا اخراجات زیادہ ہیں تو پوری نہیں پڑتی، یا رزق ہے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، بے برکتی ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، ابھی کا ہے، بعد کا ہے، جادو کی وجہ سے ہوا یا گناہوں کی وجہ سے ہوا یا ملکی حالات کی وجہ سے ہوا، کسی طرح سے بھی آپ جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کے اندر آگے، یعنی مالی تنگ دستی جو اس نے گھیر لیا، تو لوگ اس کا آسان عمل کیا ہے کہ درود ابراہیم، درود ابراہیم سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو رزق کی گاڑی کو 4 پہیے لگا دے۔
درود ابراہیم، اللہ دیکھیں میں نے پہلے کئی اعمال درود پاک والے بھی بتائے ہیں، لیکن وہ دوسرے درود پاک ہیں۔ درود ابراہیم ایسا عمل ہے کہ اگر آپ رزق کے لیے پڑھیں تو اس سے بڑھ کے کوئی مفید اور مجرب اور اعلیٰ عمل نہیں ہے۔ اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قسمت کا رونا، جس طرح میں نے باتیں کی ابھی، اور اگر عمل بتا دیں تو پھر یہ رونا شروع ہو جاتا ہے، حضرت صاحب درود ابراہیم تو لمبا بہت ہے، اس پہ تو وقت بہت لگتا ہے۔ اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں عورتوں کے علم پہ اور امت کی جہالت کے اوپر، کتنے لوگوں کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، یا جن کا مجھے معلوم ہو گیا انہوں نے اظہار کیا۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ درود ابراہیم کتنی بار پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم اتنی تعداد روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ایک دم چونک گیا۔ یہ دھوکے تو بندہ اس کو دے جس نے یہ کام نہ کیا ہوں، تو ہم نے تو یہ سارے کام کیے ہیں۔ میں تو آپ کو پیدل، آپ میرے ساتھ چلیں پیدل، تو پیدل چلنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اتنی دیر میں، یعنی اتنا فاصلہ ہم نے طے کر لیا ہے، یعنی اتنا ہم چلے ہیں تو اتنا فاصلہ پیدل طے ہو گیا، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ چل کے پیدل چل رہے ہیں تو سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہاں آ کے سورہ مزمل مکمل ہو گئی ہے۔ اس طرح سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یا جن اذکار کی میں نے ریاضت کی ہوئی ہے، الحمدللہ ایک ایک چیز کی ہمارے پاس کیلکولیشن ہے کہ پیدل چلیں گے تو یہ اتنی دیر میں پڑھی جائے گی، ڈرائیونگ کرتے پڑھیں گے تو اتنی دیر میں پڑھی جائے گی، باتیں کرتے کسی مجلس میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اتنی دیر میں پڑھی جائے گی، تنہائی میں پڑھیں گے تو اتنی دیر میں پڑھیں گے۔ اب ہمیں کاکا دینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، الحمدللہ۔ اس طرح ایک صاحب تھے، میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، جن دنوں میں میگزین کا کام ہوتا تھا، تو وہ رات کو انہیں معلوم ہوا کہ میں بیٹھا ہوں تو وہ آ گئے، حضرت صاحب آپ نے ختم شریف کہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ وہی بات آ گئی قسمت کا رونا۔ میں نے کہا کہ بندہ پڑھے ختم شریف، اس میں 7 بار سورہ مزمل شریف بھی ہے، اور پھر کہے کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، پھر معاملہ کوئی اور ہے، تو پھر استغفار کی ضرورت ہے اور صلاۃ الحاجت کی ضرورت ہے، اور پڑھنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان کا نام لے کے کہ میں نے کہا ختم شریف کتنی بار پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں 23 مرتبہ ختم شریف روزانہ پڑھتا ہوں۔ کتنی بار؟ 23 بار۔ میں نے کہا تو نہیں، تیرا ابا بھی نال پڑھے نا تو 23 بار نہیں تم پڑھ سکتے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں جی میں 23 بار روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں نے یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی وہاں سے اٹھے، میں کہا اٹھ کے میں نے ادھر بٹھا دیا، میں کہ یہاں بیٹھ کے نا پڑھے ختم شریف، آتا ہے نا زبانی؟ کہتے ہیں ہاں جی آتا ہے، میں پڑھیں۔ تو وہ انہوں نے شروع ہو گئے، میں کہ ایسے نہیں جیسے میں بول رہا ہوں، جہرن پڑھنا ہے، تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھے، میرے کانوں میں آواز آئے۔ ماشاءاللہ پھر 35 منٹ میں ایک بار پڑھا، 35 منٹ میں ایک بار پڑھا۔ جو ختم شریف 35 منٹ میں ایک بار پڑھا جا رہا ہے تو 23 بار کتنی بار میں پڑھا جائے گا؟ 26-27 گھنٹے لگیں گے۔ تو دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اس میں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، باہر کے کام بھی ہیں، واش روم بھی ہے، ضرورتیں بھی ہیں۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ تو نہیں، تیرا ابا مل کے بھی 23 دفعہ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب بات سمجھ آ گئی تھی نا؟ تو میں نے چور فوراً کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمیں وہ میں کیا بول رہا تھا کہ ہمیں کاکا دینا، دھوکہ دینا الحمدللہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ میں نے، لوگ مجھے پھر دھوکہ جب دیتے ہیں، وہ جی ہم درود پاک اتنا پڑھ رہے ہیں، تو مجھے شک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں۔ اب اس میں کیا کر رہے ہیں کہ درود ابراہیم کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ پڑھ رہے، دوسرا چھوڑ رہے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے جو ہے نا اللہم بارک، یہ چھوڑ دیا۔ بھئی اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر اتنا ہی پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر نہ اس کام میں پڑھو ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور اس کا فائدہ نفع بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب عمل بتاتے ہیں تو پھر کیا آگے سے رد عمل آتا ہے، حضرت صاحب عمل تو بہت اچھا ہے، دل بھی کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ تو پھر بھائی پڑھ نہیں سکتے، پھر جتنا اللہ نے دیا اس پہ صبر کر لو، پھر مقدروں کا رونا بھی نہ روئے۔ تو اللہ بلو اگر کوئی سنجیدہ ہے، واقعی وہ کہتا ہے کہ میں نے مالی تنگ دستی جیسی مصیبت سے نکلنا ہے، پریشانی ہے، اور جس طرح پریشانی ہے بھی اور مزید بڑھتی بھی جا رہی ہے اور بڑھنے کے امکانات بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو میں نے کیا بولا ہے کہ درود ابراہیم سے بڑھ کے کوئی مجرب عمل نہیں ہے۔ 313 مرتبہ روزانہ
درود ابراہیم اور 313 مرتبہ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ جو تسبیح ہے 313 بار، یہ آرام سے بھی آپ پڑھیں گے تو یہ 15 منٹ کا عمل ہے۔ یہ کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 15 منٹ کا۔ درود ابراہیم جو ہے وہ 1 گھنٹے کا عمل ہے، پورے 1 گھنٹے کا عمل ہے۔ تو یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ اگر آپ اپنے مسئلے کو یا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر اللہ والو جو اللہ نے دیا ہوا اس پہ راضی رہو بس۔ اور اگر اس گرداب سے، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں نے وقت بھی پہلے بتا دیا، تو اتنا وقت لگے گا، 2 4 5 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اوسطاً وقت جو ہے وہ میں نے بتا دیا اتنا لگے گا۔ 15 منٹ آپ کا وقت لگے گا تسبیح ملائکہ کے اوپر، اور 1 گھنٹہ آپ کا 60 منٹ یعنی لگیں گے آپ کے درود ابراہیم کے اوپر۔ دونوں 313 بار پڑھنے، یعنی 313 بار درود ابراہیم، 313 بار تسبیح ملائکہ۔ ہاں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں درود ابراہیم پڑھ لیں اور ایک وقت میں تسبیح ملائکہ پڑھ لیں، یہ آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم ایک وقت میں پڑھیں گے 313 تو تب اس کا نفع ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر سوال آئے گا، حضرت صاحب اس 100 کر کے نہیں پڑھا جا سکتا؟ اب وہ بلال دیکھیے آنسر ہے، بھائی ہماری قوم ہے کیا کریں؟ اب بعد میں تو انہوں نے سر کھانا ہے، تو جو انہوں نے بولنا ہے میں خود ہی بول دوں، کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب میری کمر سے درد بڑی ہوندی ہے، گھر دے کام بڑے ہوندے نے، میں 100 کر کے نہ پڑھنا۔ اب اس کو میں یہ کہوں تو نے 2 روٹیاں کھانی ہیں تو ایک ایک لقمہ کر کے کھا لیا کر۔ اب بندہ ایک لقمہ کھائے، پھر گھر کے کام کرے، پھر آگے 2 لقمے کھا لیے، پھر کام میں لگ گیا، پھر 3 لقمے کھا لیے، اس کا پیٹ بھرے گا؟ اس طرح ڈاکٹر کی دوائی ہے، اس میں 4 گولیوں کی ایک خوراک بنا کے کھانی ہے، تو بندہ کہ میں ایک کھا لیے 1 گھنٹے بعد، پھر اگلے گھنٹے بعد، پھر اگلے گھنٹے بعد، اب مجھے بتاؤ وہ کوئی دوائی اثر کرے گی؟ یا وہ ایک گولی ہے اس کو توڑ کے 4 حصوں میں تقسیم کر لے، ڈاکٹر صاحب یہ گولی بہت لمبی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ گلے میں نہ پھنس جائے، تھوڑی تھوڑی کر کے گھنٹے بعد پیس کے نہ کھا لوں، تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ اس کا بیماری کا علاج نہیں ہے، دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بیان میں کہا ہے کہ امت کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہوئی، یہ سوال پھر آگے سے اعتراض کرتی، سوال اس طرح کے کر دی۔ اللہ بڑو جب یہ دوائی ہے، یہ علاج ہے، جب یہ 313 بار پڑھو گے تو ایک دم جب 313 کا نور آئے گا تو ظلمت دور ہو جائے گی۔ دیکھیں ہمیں پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو ہم 1 گلاس 1.5 گلاس پانی کا پیئیں گے تو پیاس ختم ہوگی، اگر ہم ایک گھونٹ پیتے رہیں گے تو پیاس ختم ہوگی؟ بے نہیں جو شیاطین ہیں ایک دم جب 313 مرتبہ پڑھو گے نور انوار و تجلیات گریں گے، سب کچھ جل جائے گا، بندش ٹوٹ جائے گی، رستے کھل جائیں گے۔ جب تو آہستہ آہستہ ڈھولکی بجاتا رہے گا، بس سارے زندگی بجاتے رہنا۔ یہ تو کام بنے گا ڈھول بجانے سے، یہ ڈھول کی پولی ڈھولکی بجانا کام نہیں بننا، یہ کام بننا ہے سنجیدہ ہو کہ میرا علاج ہے، میں نے علاج کرنا ہے، میں نے بندش کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کھولنا ہے۔ تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیم آپ صبح کا وقت رکھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تسبیح ملائکہ کا وقت جو ہے وہ صبح کا رکھیں، کیونکہ وہ افضل ہے تسبیح ملائکہ پڑھنی، اس وقت وہ مسنون بھی ہو جاتی ہے، اس کا ثواب بھی، سنت کا ثواب بھی ملے گا، اس کی نورانیت بھی صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے دے تو تسبیح ملائکہ تہجد کے وقت پڑھیں، پھر تو کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھیں، کرم ہی کرم ہو جائے گا، اور اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد نماز فجر پڑھ لیں، اور جو درود پاک ہے اس کا وقت رکھ لیں بعد نماز عشاء۔ بقیہ جو درمیان کا وقت ہے یعنی جاگنے سے لے کے سونے تک، اس میں کوئی کام نہیں کریں، بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اگلا سوال آ جائے گا، حضرت صاحب میرا میاں وظیفہ نہیں کرتا، میں کر لوں؟ اچھا جی آپ کر لو۔ حضرت صاحب پھر عورتیں کیسے کریں گی؟ اب اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں، بھائی یہ علاج ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی اپنے وقت پہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے وقت پہ، اس طرح درود ابراہیم پڑھنا ہے اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، استغفار ہے وہ بھی کرنا ہے، صرف نماز نہیں پڑھنی، وظیفے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ اب وظیفے کا مثال کے طور پہ آپ نے اولا وقت رکھ لیا کہ میں اس کو تہجد کے وقت کروں گا،
میں نے اسے بتایا کہ 15 منٹ کا ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, آتے جاتے آپ 313 مرتبہ تسبیح ملائکہ کر لیں گے. اور اگر آپ الحمدللہ مسجد میں پہلے چلے جاتے ہیں یا گھر میں پہلے اٹھ جاتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے تسبیح کر لیتے ہیں, تو پھر تو میں نے کہا کرم ہی کرم ہو گیا. اور اللہ نہ کرے رہ جائے تو پھر کیا ہے, 25 منٹ ہوتے ہیں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں. 5 منٹ آپ لگائیں سنتیں پڑھنے پہ آرام سکون کے ساتھ, 20 منٹ پھر بھی آپ کے پاس ہے, تو کام کتنے منٹ کا ہے, 15 منٹ کا. تو پھر آپ پڑھ لیں فرض. نہیں, اس طرح ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں گھر میں, تو وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں پڑھ لیں. افضل کیا ہے, تہجد کے وقت نماز سے پہلے. اور اگر کسی وقت قلیل ہو, انسان کی آنکھ نہیں کھلتی, بیماری ہوتی ہے, تو پھر کیا ہے, بعد نماز فجر پڑھ لیں. اور کسی وقت اللہ نہ کرے بالکل آنکھ نہ کھلے, فجر کی نماز بھی رہ جائے, تو پھر جب جو ہی صبح سو کے اٹھیں, فجر کی نماز پڑھنے لگے, تو فوراً نماز پڑھ کے تو پھر یہ عمل کرنا ہے, ناغا نہیں کرنا. وہ منگل بدھ کا ناغا کسائی کا ہوتا ہے, ذاکر کا کوئی ناغا نہیں ہے. جو دم غافل سو دم کافر. ادھر تو حالت کفر میں گزرے گا جو غافل رہیں گے, ادھر ناغا نہیں ہے. اسی طرح رات کو عشاء کے بعد, نماز کے بعد آپ 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں, رات سونے سے پہلے پڑھ لیں. جب مائیں بہنیں گھر میں کام کرتی ہیں تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے نماز پہلے پڑھ لیں, اور جو درود پاک ہے وہ بعد میں پڑھ لیں. 3 باتیں ہوگی. اور درمیان کا جو وقت ہے وہ پاکی ناپاکی, وضو بغیر وضو کوئی قید نہیں, وہ کیا کرتے رہنا ہے, استغفار کرتے رہنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے, تو بھائی وہ تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں بس. یعنی یہ ہے بس درود پاک پڑھتے ہوئے تھوڑا سا مؤدب ہونا, یہ نہیں کہ ٹانگیں پھیلائی ہوں بالکل لیٹ کے بندہ پڑھے, تو وہ شرن تو کوئی ممنوع نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, ادب کے خلاف. اس طرح 5ویں بات یہ آئے گی کہ حضرت صاحب بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیا حضور کی محبت یہ اجازت دیتی ہے کہ بغیر وضو کے پڑھا جائے؟ یہ آپ خود سوچئے گا. شرعاً کوئی ممانعت نہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال میں نے کیا دیا, کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ اجازت دیتی ہے کہ درود جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھا جائے؟ ہاں کبھی مجبوری ہوتی ہے, عذر ہوتا ہے, بیمار انسان ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کو اپنا معمول نہیں بنا لینا. اللہ بولو یہ عمل آپ کرو. دیکھو 7 ہفتوں کے اندر اللہ رنگ کیسے لگاتا ہے, اللہ مقدر جو ہے کیسے وہ بدلتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی ہماری قسمت سوئی ہوئی ہے, پھر اللہ قسمت کیسے جگاتا ہے, اللہ بھاگ جو ہے وہ کیسے لگاتا ہے. اب 7واں سوال یہ آئے گا, حضرت صاحب یہ کب تک کرنا ہے, حضرت صاحب یہ کب تک کرنا ہے؟ تو پھر میں ایک ہی جواب دوں گا کہ جب تک محبتیں چاہیے اور جب تک رزق چاہیے, جب تک عزت والی, سلامتی والی, برکت والی, خیر والی, رحمت والی زندگی چاہیے, یہ عمل کرتے رہنا. جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں لگی, عمل بند کر دینا. تو پھر جواب کیا ہوگا کہ حضرت صاحب پھر بات وہی ہے جتنے چٹے کپڑے والے آن گے ادھر چھٹنا ہے. ہاں جی ادھر چھٹنا ہے, تو بات وہیں جا ختم ہونی. یہ عمل تادم موت کرنا ہے, کیونکہ ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہے, عزت کی بھی ضرورت ہے, اللہ کی رحمت اور برکت اور سلامتی کی بھی ضرورت ہے, تادم موت. تو جب ہم تادم موت اس کو معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم ساری زندگی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے, کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. آپ حضرات کو بھی اس عمل کی اجازت ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد, یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.